الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار کوئی مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں گڑبڑ ہو جاتی ہے، ایک مسئلے سے نکلتا ہوں دوسرے مسئلے میں پھنس جاتا ہوں، پرابلمز ہی پرابلمز ہیں۔ عاشقوں کے امام احمد رضا خان کیا پیارا سولوشن دیتے ہیں، قسمت میں لاکھ بیچ ہوں 100 بل 1000 کچ، آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، ایک نظر پڑھنے کی دیر ہے ساری گتھیاں سلجھ جانی ہے۔ پڑھیے نا درود پاک، کثرت سے پڑھیے، پھر دیکھیں کیسے درود پاک کی برکتیں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے مل کر ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیطان بھی وسوسہ ڈالتا ہے، بعض اوقات دل میں ذکر اللہ کی وہ برکت یا وہ چاشنی یا وہ دل نہیں لگتا۔ ایک شخص اللہ اللہ کر رہا تھا، شیطان نے اسے کہا کہ تو اللہ اللہ کر رہا ہے، ادھر سے تو کوئی جواب ہی نہیں آتا، کیا ضرورت ہے اللہ اللہ کرنے کی؟ اس کا دل ٹوٹ گیا، کہتا ہے واقعی میں تو روز اللہ کو یاد کرتا ہوں، ادھر سے کوئی جواب ہی نہیں آتا۔ تو سویا، رات کو خواب میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تجھ تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ میرے بندے، جو تیرے دل میں اللہ کے ذکر کرنے کا شوق پیدا ہوا، یہی تو ہمارا جواب ہے۔ تیری ہر بار یا اللہ میں ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہے۔ تو جو ذکر کرنے کا موقع، دعا کرنے کا موقع، تلاوت کرنے کا جو موقع ملا ہے نا، کس نے دیا ہے؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ارے اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے اللہ نے دعا کی توفیق دی ہے تو قبول بھی وہی فرمائے گا، ذکر کا موقع دیا ہے تو کرم بھی وہی فرمائے گا۔ بس میرا اور آپ کا یہ ذہن بننا چاہیے کہ میں نے اپنے اوقات کار کو ضائع نہیں کرنا، اللہ کی یاد میں زندگی گزارنی ہے۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے جس کا مضمون ہے، اے میرے بندے تو جب اکیلے میں میرا ذکر کرتا ہے میں بھی اکیلے میں تجھے یاد کرتا ہوں، جب تو مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے بہتر مجمع میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ گویا فرشتوں میں ذکر ہوتا ہے، اگر تو میری طرف ایک بالشت بڑھ کر آتا ہے میری رحمت ایک ہاتھ بڑھ کر آتی ہے، تو ایک قدم چلتا ہے میری رحمت 2 قدم تیری طرف بڑھ کر آتی ہے، تو چل کر میری طرف آتا ہے میری رحمت دوڑ کر تیری طرف آتی ہے۔ بڑی پیاری فارسی میں ایک مقولہ ہے نا، رحمت حق بہا نمی جویت۔ اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ وہ تو رحمت برسنا چاہتی ہے مگر ہم ہیں کہ اس کی طرف قدم نہیں بڑھاتے۔ سنو میرے آقا نے کیا فرمایا، ارے کونین کے والی ہیں، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہوگی۔ وہ اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد کر، میں تیرا ذکر اچھا کروں، میں تیری عبادت کروں، تیری بارگاہ میں سجدے کروں۔ مانگو نا اپنے رب سے، وہ کریم ہے، وہ تمہارا دل صاف کر دے گا، وہ تمہارے دل سے یہ گناہوں کی عادت چھڑا دے گا۔ بس فکر رکھنا کہ دل بدل نہ جائے۔ اللہ کریم فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اے ذکر کرنے والو، رب تمہارے ذکر کو بلند فرما دے گا۔ ارے ادھر کا معاملہ تیار ہو جائے گا اگر ادھر ذکر اللہ تم کرنے والے ہو جاؤ گے، تلاوت کرنے والے ہو جاؤ گے، رب کی یاد کو دل میں بسانے والے ہو جاؤ گے۔ شیطان بندے کے اندر مایوسی پیدا کرتا ہے کہ یار اب تو بخشا نہیں جائے گا، پہلے ہی تو نے زمین کو بدکاری، شراب، جوا، پتہ نہیں کتنے گناہوں کا گواہ بنا لیا، اب تیرا کیا ہوگا؟ ہاں یہ بات بڑی کمال کی ہے کہ میرے رب کی شان دیکھو کہ بندے کے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، ایک سچی توبہ کر لے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کی شان پتہ ہی کیا ہے، اللہ ان گواہوں کو اس کے گناہ بھی بھلا دیتا ہے، گواہ بچتا ہی کوئی نہیں ہے۔ ڈیلیٹ، آپ کمپیوٹر میں ڈیلیٹ کا بٹن دباتے ہیں نا، بلکہ میرے رب کی شان دیکھو کہ اگر اللہ سے سچی توبہ کر لو رب راضی ہو جائے تو گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ایسی مہربانی دنیا میں کوئی نہیں کرتا۔ کریکٹر سرٹیفکیٹ فرشتے بھول جاتے ہیں، نامہ اعمال کلیئر، ایسی شان کریمی کہاں کہیں اور ملتی ہے؟ مگر یہ بندہ ہے جو پھر بھی توبہ نہیں کرتا ہے، یہ بندہ ہے جو پھر بھی اس سے دوستی نہیں کرتا ہے، پھر بھی اسی سے شکوہ کرتا ہے۔ اچھا کمال دیکھو، اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ یار پھر جلدی بتائیں توبہ کے لیے کیا کرنا پڑے گا، کوئی بہت بڑا اجتماع کرنا پڑے گا، کوئی بہت بڑا جناب اناؤنسمنٹ کرنا پڑے گا، کوئی کتاب لکھنی پڑے گی، کوئی معافی نامہ لکھنا پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہائے ہائے، میرے کریم مولا سے کنیکشن پیدا کرنا پڑے گا۔
ہیں तौबा की 3 शर्तें आज समझ लो। अगर तौबा करनी है ना, और करनी ही चाहिए, हमारे पास कोई और चांस भी नहीं है। अगर तौबा नहीं की तो मारे जाएंगे। इतने गवाह बना बैठे, जमीन भी गवाह, दिन भी गवाह, रात भी गवाह, किरामन कातिबीन भी गवाह, ये हाथ पैर भी गवाह, अपने तो गए काम से ना। There is only one way to take मग़फ़िरा, repentance, तौबा। तौबा के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और शान देखो मेरे मौला की कि तौबा के लिए कोई बड़ा काम भी नहीं करना है। तौबा की 3 शर्तें हैं। पहले बंदा शर्मिंदा हो जाए, वाकई दिल से शर्मिंदा हो कि मैंने गलत किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत बुरा किया। शेम जो है ना, अन्नदमुत तौबा, पहले शर्मिंदा हो, फिर वो गुनाह इस वक्त छोड़ दे। खुदा ना खास्ता कोई शराब पीता है, कोई बदकारी करता, बस आज के बाद वो छोड़ दे कि अब नहीं करूँगा। तीसरा, आइंदा न करने का पक्का इरादा कर ले। ये 3 शर्तें हैं बस। हाँ देखिए, इंसान है, तौबा कर ली, फिर गुनाह कर दिया, फिर तौबा करे, छोड़े ना, मायूस ना हो। शैतान कहता है तू बार बार गुनाह करता है, तौबा का क्या फायदा है? नहीं, वो कहते ना अगर गुनाह तुम्हारी आदत बन गई है तो तौबा को दस्तूर बना लो। तौबा नहीं छोड़ूंगा, है जब तक तौबा का दरवाजा खुला है मैं माफी मांगता रहूंगा। एक दिन तो आएगा कि मेरा मालिक मुझे ऐसी सच्ची तौबा देगा कि मेरे गुनाह सारे आइंदा के लिए छूट जाएंगे। क्या पता मैं आज तौबा करूं, गुनाह का मौका ही ना मिले, मर जाऊं, है मर भी तो सकते हैं ना। तो तौबा करते रहा करो, क्या पता ये तौबा के बाद मौत आ जाए और तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ हो जाएं। आप में से कईयों को ऐसा हुआ होगा, अल्लाह आपकी परेशानियां दूर फरमाए, कभी बेचैनी ना आए, कभी बेकरारी ना आए, मगर जिंदगी जो है ना, याद रखो इस जहां में कोई भी सुखी नहीं है। बाज़ औक़ात बड़े घर और बड़ी गाड़ी और बड़े नाम वाले को देखकर हम समझते हैं यार ये कितना सुखी है, यार कैसे प्यारे कपड़े पहनता है, कैसी सारी अच्छी गाड़ी है इसके पास, जब देखो घूम फिर रहा होता है। ऐसा नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूं। हमारा ताल्लुक बहुत सारे इस तरह के लोगों से होता है, और चूंकि हम मजहबी लोग हैं, कभी कभी इतने बड़े घर, इतनी गाड़ियों की लाइन लगी होती है, मुलाजिम लाइन लगा के खड़े होते हैं, आलीशान लाइफ स्टाइल होता है। उसके घर जाते हैं ना, और वो कान में जब अपनी प्रॉब्लम बताता है ना, हजरत जरा दुआ कर दें ये मसला है, तो यकीन करें बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि या अल्लाह तूने मुझे इससे ज्यादा सुखी बनाया है। इसको नींद कैसे आती है इस टेंशन के अंदर, कई कई अजीब सी टेंशन, किसी का बच्चा बीमार, किसी की बच्ची बीमार, किसी के घर में लड़ाई झगड़े, बच्चे नाफरमान, अजीब और गरीब प्रॉब्लम्स। हम में से कईयों के साथ जिंदगी में ऐसे लम्हे जरूर आए होंगे कि कभी रात को नींद नहीं आई होगी, करवट बदलते रात गुजरी होगी, हैं? कभी बच्ची का गम, कभी बच्चे का गम, कभी कारोबार, कभी रोजगार, कभी क्या, कोई ना कोई टेंशन लाइफ में आती है, ठीक है ना। तो ये कैसे रात गुजरी? दुनिया के गम में, दुनिया के मामलात में गौर व फिक्र करते हुए रात गुजार दी। एक रात